بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں شیطان کے کافر ہونے کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس نے انکار کیا۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کے حکم کا اگر کوئی انکار کر دے، کسی آیت کا کوئی انکار کر دے، کسی حکم کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ارشاد فرمایا اس نے تکبر کیا۔ اب یہ تکبر اللہ رب العزت کے مقابلے میں تھا۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں اگر تکبر ہو تو وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ جیسے کہ شیطان نے کہا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا میری سوچ زیادہ بڑی ہے، میری عقل زیادہ بڑی ہے۔ اس بنیاد پر وہ کافر ہوا اور پھر وہ عقلی دلیلیں بھی پیش کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں آدم سے زیادہ افضل ہوں کہ آگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں افضل ہوں۔ تو اس نے عقلی دلیلیں پیش کرنا شروع کرنی اور اپنی عقل کو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے لے آیا۔ تو علماء کرام نے تکبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرے، تو اس تکبر کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو قسم بیان فرمائی وہ مخلوق کے مقابلے میں تکبر۔ اب تکبر ہے کیا؟ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، کمتر جاننا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تکبر کی تعریف بیان فرمائی۔ تو تعریف کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، فرمایا کہ حق بات کو جھٹلانا۔ اب ہر بندہ خود میں غور کرے کہ کیا وہ حق بات کو تو نہیں جھٹلاتا۔ کوئی اسے سچی بات بتائی جائے، کوئی درست بات بتائی جائے، کوئی اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہو تو کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہر بندہ خود اپنے اندر غور کرے۔ اور فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو لوگوں کو حقیر جاننا، خود کو اعلیٰ سمجھنا، سامنے والے کو کمتر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ بے علم لوگوں کو، عوام کو جاہل سمجھے، اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھے اور اس بنیاد پر لوگوں کی ڈس رسپیکٹ کرے، ان کا ادب نہ کرے، ان کی عزت کا خیال نہ رکھے، ان کو ذلیل کرے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو غریب لوگوں کی انسلٹ کرنا، ان کی توہین کرنا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا، تو یہ تکبر ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تکبر کے توڑ کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ منہاج العابدین میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ انسان جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ پر غور کر کہ اللہ رب العزت نے تجھے کس قطرے سے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ تو کیا غلاظت لے کر، نجاست لے کر جو ہے اپنے پیٹ میں پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تو مر جائے گا تو تیرا جسم پھول پھٹ جائے گا اور تیرے پاس سے بہت گندی بدبو آئے گی۔ تو جس کی یہ حالت ہو، جس کی ابتدا ایسی ہو، جس کی انتہا ایسی ہو، اور جس کا جو زندگی کا سفر ہے وہ نجاست کے ساتھ گزر رہا ہو، تو اس کو تکبر زیبا نہیں دیتا۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ تکبر کرے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عاجزی سے رہے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو آپ حج پر گئے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اکڑ کر چل رہے ہیں، تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پہلو پر انگلی ماری اور فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نجاست ہو اس کی یہ چال نہیں ہوا کرتی،
یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی، فرمایا میرے اس طرح چلنے کی وجہ سے جو آپ نے مجھے بات ارشاد فرمائی، پورے جسم میں مجھے ایسی مار پڑی کہ میں سمجھ گیا۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت گلٹی فیل کیا، بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ تو یہ روایت جو بیان کری وہ تو صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شان بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو صرف ڈاؤٹ ہوا تھا تو آپ نے بات ارشاد فرما دی، اور اس پر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رپلائی کتنا پیارا رپلائی تھا۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تکبر جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل عبد المصطفیٰ قادری کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔